نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستو بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اسلامی لحاظ سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، جن میں ایک محرم الحرام بھی ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں گناہ نہ کیے جائے، سنت کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، بدعات نہ کیے جائے، رسومات نہ کیے جائے، نیک کام کیے جائے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیک کام کرنے سے ہمیں ثواب بھی ڈبل ملے گا، اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں تو اس کی پھر سزا بھی ہمیں ڈبل ملے گی۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، لہذا اس مہینے کو نیکیوں سے بھرنا چاہیے تاکہ اس کی برکت سے پورا سال اللہ تعالیٰ یہ ہمارا نیکیوں سے بھر دے۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے اور دکان جاتا ہے تو اس کی پوری نیت یہی ہوتی ہے کہ صبح کی شروعات اچھے سے ہو تاکہ پورا دن اچھے سے گزرے۔ تو یہ سال کی شروعات ہے، اور سال کی شروعات اگر اچھے سے ہوگی تو پورا سال یہ اچھے سے گزرے گا، عافیت سے گزرے گا۔ امام جساس علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان مہینوں میں نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے مہینوں میں بھی اسے نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی، عبادات کرنے کی توفیق ملے گی۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ان مہینوں میں گناہوں سے بچاتا ہے تو دوسرے سال کے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہ مہینہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین روزے ہیں جن کا ثواب بڑا ہوا ہے، جن کی عظمت بڑی ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ محرم الحرام کی جو 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک کبھی بھی ہم جو روزے رکھیں گے، یہ عظمت اور برکت کے اعتبار سے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد ان کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم محرم الحرام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ اور روزے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرما رہے روزہ میرے لیے ہے، تو یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کا، روزے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر کوئی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے تاکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو۔ تو 1 محرم الحرام سے لے کر 30 محرم الحرام تک یہ روزے رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن اس میں بھی خاص عاشورے کی ایک خاص فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں
جب آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی تو آپ بھی اس مہینے کا اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور قریش بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ ہجرت کر کر مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں بھی روزہ رکھا ہے، اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو اختیار دے دیا کہ جس کا دل چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ اور بخاری شریف کی ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ میں یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے وجہ معلوم کری کہ تم کیوں اس دن روزہ رکھتے ہو تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور اس کے شکرانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، ہم اسی شکرانے کی یاد میں ہم بھی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے زیادہ تعلق تمہارے مقابلے میں ہمارا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ پھر صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ معلوم ہوا یہ عظمت والا روزہ ہے کہ قریش بھی روزہ رکھتے تھے، حضور بھی رکھتے تھے، یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی یہ دن آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورے کا دن آیا آپ نے روزہ رکھا، اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم میں اور ان میں ایک جیسا پن پیدا ہو جاتا ہے، مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں عاشورے کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ایک روزہ اور ملاؤں گا تاکہ یہ مشابہت ایک جیسا پن ختم ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اس بات پر عمل کرنے کا موقع نہ ملا اور آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ لیکن چونکہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، اس لیے صحابہ اکرام نے ایک دن پہلے اور ایک دن کا بعد کا روزہ ملا کر اس بات کو پورا فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ ملا کر رکھے۔ تنہا عاشورے کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے 9 اور 10 کا یا 10 یا 11 کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور شریعت کا مزاج کے دیکھیے کہ عبادت کے اندر بھی یکسانیت اور مشابہت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اس بات کو بھی حضور نے گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ جو دین ہمیں ملا ہے یہ ممتاز ہے، ہر گوشے میں اس کی رہنمائی اور ہدایت موجود ہے، اس کی ایک امتیازی شان موجود ہے۔ جب ہماری ہر چیز الگ ہے، ہر چیز الگ موجود ہے تو ہمیں دوسروں کے ساتھ ملانے یا ان کے پیچھے ان کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو لوگ دیکھیے کہ عبادات کے علاوہ رہن سہن میں جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان جیسا پہننا، ان جیسا اوڑھنا اور ان جیسا کام کرنا، اگر وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم ان جیسا دکھیں، ہم اپنے بال غیروں کی طرح اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم غیروں کی طرح دکھیں، ہم اپنا پہناوا اس لیے ان جیسا کر رہے ہیں تاکہ ہم ان جیسا دکھیں، اگر کوئی جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے تو حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ لیکن اگر انجانے میں ہم ان جیسے بال، ان جیسا پہننا اوڑھنا اگر کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا لباس موجود ہے، ہماری شریعت موجود ہے، شریعت نے ایک ایک مسئلے میں ہماری رہنمائی کری ہے تو ہمیں اسی شریعت کے پیچھے چلنا چاہیے، غیروں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ تو یہ مہینہ عظمت والا ہے، احترام والا ہے، عاشورے کا روزہ ہمیں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن آگے یا پیچھے ہمیں روزہ ملا کر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرنے کا حدیث پاک میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو شخص عاشورے کے دن نفقے میں اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر
وسعت اختیار کرے گا، فراوانی اختیار کرے گا، جو کھانا ان کو کھلاتا ہے عاشورے کے دن اس سے اچھا کھلائے گا، جو کپڑے انہیں پہناتا ہے عاشورے کے دن اگر اس سے اچھا پہنائے گا، جو پیسے انہیں دیتا ہے عاشورے کے دن اس سے زیادہ پیسے انہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سال بھر اس کی روزی میں برکت دیں گے، سال بھر اسے قرضے کی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا اور میں نے اس حدیث کو ایسا ہی پایا۔ مشہور محدث حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں میں نے بھی اس کا تجربہ کیا اور میں نے اس کو ایسا ہی پایا۔ مشہور فقیہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں میں نے بھی اس کا تجربہ کیا اور میں نے اس حدیث کو ایسا ہی پایا۔ تو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں پر وسعت کرنی ہے کہ ان کا پہناوا اس دن اچھا ہو، ان کا کھانا پینا اچھا ہو، اور جو ہم رقم ان کو دیتے ہیں خرچے کی اس دن کچھ زیادہ دیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جو رقم ان کو دے رہے ہیں، جو کھانے پینے کا ہم ان کا انتظام کر رہے ہیں، وہ رقم ہماری حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، کسی کے دبائی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، سود بیاج اور انٹرسٹ کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سود بیاج سے ہم کتنا ہی دسترخوان وسیع کر دیں اور کتنا ہی اچھا ان کو پہنا دے اور پورے محلے کو اگر ہم پہنا دیں، پورے محلے کے لیے ہم اس دن کھانے پینے کا انتظام کر دیں، تو اس کی کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ تو حلال مال سے ہمیں انتظام کرنا ہے۔ نمبر 2، ہم پر کسی کا کوئی واجبی حق نہ ہو کہ ہمیں کسی کا قرضہ لوٹانا ہے، ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، ایک واجبی حق جو ہمارے اوپر واجب ہے، ہم وہ حق نہ لوٹاتے ہوئے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ جس کا قرضہ ہم نے دبا کر رکھا ہوا ہے، جس کے پیسے ہمیں لوٹانا ہے، اس کی بد دعائیں لگ رہی ہیں، تو کہاں سے سال بھر برکت ہوگی؟ لہذا واجبی حق ہم پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا دینا ہے تو پہلے ہمیں اسے دے کر فری کرنا ہوگا، بعد میں ہم اپنے گھر والوں پر وسعت کریں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں اسراف سے کام نہیں لینا ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کو ضروری نہیں سمجھنا ہے کہ اگر کریں گے تو ہی مقصد حاصل ہوگا، نہیں کریں گے تو سال بھر بے برکتی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ بس یہی 2 کام کرنے کے ملتے ہیں کہ ایک عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، نمبر 2 گھر والوں پر وسعت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو کام اس مہینے میں کیے جاتے ہیں کہ کھچڑا بنایا جاتا ہے، کھچڑے کے بارے میں البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو کھچڑا ہے، اس دن جو کھچڑا بنایا گیا تھا یہ خوارج نے بنایا تھا، جو ایک باطل فرقہ ہے، اور انہوں نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوشی کے موقع پر مختلف اناج ملا کر یہ کھچڑا بنایا تھا اور لوگوں میں تقسیم کیا تھا۔ اب جو لوگ اس دن کھچڑا بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس کی رسم کو ادا کر رہے ہیں، کس کے طریقے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بعض لوگ شربت بناتے ہیں اور سبیلے لگاتے ہیں اور شربت پلاتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ شربت جو ہم پلا رہے ہیں یہ دراصل حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو پیاسے شہید ہوئے ہیں یہ ان کی یاد میں ہے، اور یہ ان کے لیے پانی کا کام کرے گا، ان کی پیاس کو بجھائے گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ شہید ہوئے ہیں، اور قرآن مجید شہید کے بارے میں فرماتا ہے کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں رزق پہنچتا ہے۔ تو یہ سب بدعت ہے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کے کھانوں میں ہمیں شرکت بھی نہیں کرنی ہے اور اس طرح کے کام ہمیں کرنا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے شرکت نہیں کری اور ان کے ادھر سے اگر اس طرح کا کھانا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم وہ کھانا نہ لیں اور ان کو مسئلہ بتا دیں کہ یہ بدعت کا کھانا ہے، لہذا ہمارے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اسے لیں گے یا ایسے کھانے میں شرکت کریں گے تو ان کی ہمت بڑھے گی اور وہ انہیں یہ لگے گا ہمارا یہ کام صحیح ہے، جبھی تو یہ شریک ہو رہے ہیں، جبھی ہمارے اس کھانے کو یہ قبول کر رہے ہیں، لہذا انہیں منع کرتے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہم منع نہیں کر سکتے، تو کھانا لے لیں اور مسئلہ ان کو تب بھی بتا دیں کہ یہ بدعت کا کھانا ہے، ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس کھانے کو لے کر کسی غریب کو کھلا دیں، خود نہ کھائیں،
تاکہ بدعت کی جو نفرت ہے وہ ہمارے دل میں باقی رہے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی نے اس کھانے کو کھا لیا تو فی نفسی یہ کھانا حلال ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کے کھانوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر لوگ ماتم کرتے ہیں۔ ماتم میں کیا ہوتا ہے کہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، کالی پٹیاں باندھتے ہیں، کالے جھنڈے لگاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ہم یہ ماتم کر رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ شہید ہوئے ہیں، اور شہید ہونا یہ ایک نعمت ہے، اور نعمت پر ماتم نہیں کیا جاتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیثوں میں روایت موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت کے لیے دعا کی کہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، کہ اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جس کی تمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہو، خلیفہ ثانی حضرت عمر جس کے لیے دعائیں کر رہے ہو، جس کے مل جانے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کامیاب ہو جانے کا دعویٰ کیا ہو، وہ ماتم کی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے اس پر ماتم کیا جا سکتا ہے؟ اور قرآن مجید تو شہید کو زندہ کہہ رہا ہے، اور زندوں پر ماتم کیسا؟ اگر ظلمن شہید ہونے کی وجہ سے کوئی تاریخ، کوئی مہینہ ماتم کا بن سکتا ہے، تو پھر 10 محرم الحرام ہی کیوں؟ ایک محرم الحرام کیوں نہیں کہ وہ دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے؟ اور اس سے پہلے اگر ہم آئیں ذی الحجہ کے اندر تو 18 تاریخ یہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، یہ بھی ماتم کا ہونا چاہیے۔ اس سے آگے ہم بڑھے تو شوال کا مہینہ ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو یہ مہینہ بھی ماتم کا ہونا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو یہ مہینہ بھی ماتم کا ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، شہادت ایسی چیز نہیں ہے جس پر ماتم کیا جائے، اور اس کے لیے پھر کالے کپڑے یا علامت کے طور پر کچھ بھی جھنڈے منڈے لگا کر اس طرح ماتم کیا جائے، یہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نعمت ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے۔ کالا لباس جو لوگ پہنتے ہیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ کالا لباس پہننا یہ شریعت میں حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا عمامہ پہننا ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کی نماز کالی چادر اوڑھ کر پڑھائی ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ کالا لباس آپ پر خوب جچتا تھا، کالا رنگ آپ کے گورے رنگ کی وجہ سے اور آپ کا گورا رنگ کالے رنگ کی وجہ سے دونوں خوب جچا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کالا لباس اگر کوئی پہنتا ہے تو پہننا جائز ہے، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں یہ کالا لباس ایک خاص قوم کا شعار، علامت بن چکا ہے کہ شیعہ کالا لباس اس مہینے میں پہنتے ہیں، اور وہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں اس کالے لباس کے ذریعے کہ ہم سوگ میں ہیں، ماتم میں ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کالے لباس کو نہ پہنیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور مہینے میں جب چاہے کالا لباس پہن سکتے ہیں۔ تو یہ مہینہ عظمت والا ہے، احترام والا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو عظمت ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 سال کے بعد ہوئی ہے، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، آپ کی شہادت کے لیے ایسے دن کو چنا جو پہلے سے فضیلت والا تھا۔ جیسے اگر کوئی شخص جمعے کے دن انتقال کر جائے یا شہید ہو جائے تو جمعے کی کوئی فضیلت اس کے انتقال کی وجہ سے، اس کی شہادت کی وجہ سے نہیں بڑھ جائے گی۔ رمضان المبارک میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال کی وجہ سے رمضان المبارک کی کوئی فضیلت نہیں بڑھ جائے گی، بلکہ ان کی فضیلتیں تو پہلے سے ہی
نہیں ہے، یہ اس شخص کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دن ایسے مہینے میں اس کو موت دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں جو پہلے سے عظمت والا ہے، برکت والا ہے۔ تو محرم الحرام کی جو فضیلت ہے یہ پہلے سے ہے، عظمت والی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے عظمت والی بات تھی کہ اللہ نے آپ کی شہادت کے لیے ایسے دن کو چنا جو پہلے سے ہی عظمت والا تھا۔ اب بعض لوگ یہ اس مہینے میں جو یزید والا جو کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے اس کی وجہ سے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی زبان درازی کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام سب کے سب کلہم عدول، ہر ایک معیار حق ہے اور ہر ایک پوری امت کے لیے ہدایت کا روشن ستارہ ہے، ہر ایک سے ہدایت کامل حاصل کی جا سکتی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کا پروانہ حاصل ہے۔ ہمارے لیے کسی سے بھی بدگمان ہونا یا کسی کے لیے بھی بدزبانی کرنا جائز نہیں ہے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، کاتبین وحی میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی ہیں، حضور کی دعا جن کو حاصل ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ اس کو ہادی بنا، ہدایت والا بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا، کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے بعد یزید جب خلیفہ بنا ہے، خلیفہ بننے کے بعد ایک روایت کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بیعت لی تھی لوگوں سے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، اور آپ کا ماننا یہ تھا کہ وہ خلافت کے امور کے خلافت کیسے چلانی ہے، لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے، یہ خود آپ کے ساتھ رہ کر وہ سیکھ چکا تھا، اور اس کے جو حالات تھے یہ آپ کے سامنے نہیں تھے۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہوا اور جب یزید خلیفہ بنا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نااہل خلیفہ بن جائے اور اس کو ہٹانے میں مزید خون خرابہ یا فتنہ پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو ہٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہے، یہ ڈر ہے کہ اگر ہم اس کو ہٹائیں گے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، مزید لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ جب یزید خلیفہ بنا تو کچھ صحابہ اکرام نے یہی دیکھا کہ یہ اب خلیفہ بن چکا ہے اور اس کو ہٹانے میں مزید لڑائی پھیلے گی، جنگ ہوگی، خون خرابہ ہوگا، لہذا صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ رائے رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس تھے اور کچھ صحابہ اکرام تھے، لہذا انہوں نے صبر سے کام لیا۔ کچھ صحابہ اکرام تھے جن کا ماننا یہ تھا کہ ابھی پوری طرح خلیفہ بنا نہیں ہے، پوری اسلامی حکومت نے اس کی بیعت نہیں کی ہے، صرف شام والوں نے بیعت کی ہے، ابھی پوری اسلامی مملکت باقی ہے اور ابھی کوشش کی جا سکتی ہے، معاملہ تازہ ہے، لہذا کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ رائے رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تھے، اور یہ دونوں مدینہ سے نکل کر مکہ آ جاتے ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کو مکہ والے امیر بنا لیتے ہیں، اور ادھر حضرت حسین کے پاس جو کوفہ سے خط آنے لگتے ہیں جس میں بار بار یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ کوفہ آپ کا شہر ہے، آپ کے والد کی جگہ خالی ہے، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت حسین نے دیکھا کہ مجھے ساتھ دینے والے مل رہے ہیں اور ان کے ساتھ سے ہم یزید کو ہٹا سکتے ہیں، کوشش کا موقع مل رہا ہے، لہذا کوشش کرنا چاہیے۔ آپ اس نیت سے مکہ سے نکلے، اور نکلنے سے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بھیجا، اور 12,000 کوفیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ انہوں نے خط لکھا کہ معاملات اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ جب آپ پہنچے تو اس موقع پر جب اس پورے واقعے کی خبر یزید کو پتہ چلی تو اس نے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر، اور اس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اور جب کوفہ کے قریب پہنچے ہیں تو جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے پورا ارادہ کر لیا لوٹنے کا، لیکن عمر بن سعد کا لشکر آپ کے سامنے آ گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ فتنہ زیادہ بڑھے گا تو آپ نے لڑائی کا ارادہ جو شروع سے آپ کا نہیں تھا، آپ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، اور 3 باتیں اس کے سامنے رکھی، میں واپس جانا چاہتا ہوں، یا مجھے کسی بھی اسلامی مملکت کی سرحد پر بھیج دیا جائے، وہاں میں کام کروں گا، یا یہ کہ ڈائریکٹ مجھے یزید کے پاس پہنچا دیا جائے۔
मैं अपना मामला खुद तय कर लूंगा। लेकिन तीनों बातों को कबूल न किया गया और पूरा ये वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में पूरे अहले बैत को जो वहां मौजूद थे सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के तमाम को शहीद कर दिया गया। ये इंतहाई यजीद की दौरे हुकूमत का इंतहाई जुल्म, बदतरीन जुल्म था जो अहले बैत पर उसके दौरे हुकूमत में हुआ है। और उसने इसके बावजूद उबैदुल्लाह बिन जियाद को बरतरफ नहीं किया। तमाम उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जो इस पूरे वाक़ये में शरीक थे। और ये मामूली बात नहीं थी कि पूरे अहले बैत को खत्म कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। हालांकि हजरत हुसैन अपना इरादा जाहिर कर चुके थे, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उसके बावजूद ये काम किया गया और वो जुल्म पर खामोश रहा। लिहाजा उसके खिलाफ जो बातें कही जाती हैं, जो उसने जुल्म किया है, ये माफी के काबिल नहीं है। हमारे लिए करने वाला काम ये है कि हम उनके लिए इसाले सवाब करें। ना मातम करने से उनको कोई फायदा होगा, ना काली पट्टी बांधने से कोई फायदा होगा, न ये कि कुछ जलसे जुलूस करने से उनको कोई फायदा होगा। हमारा करने वाला काम ये है कि हम उनके लिए इसाले सवाब करें। हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह मदीना तय्यबा में बैठे हुए हैं और अपने मुरीदीन से आशूरे के दिन पूछा कि आज 10 तारीख है मुहर्रम हराम की, तुमने हज़रत हुसैन के लिए, अहले बैत के लिए, उनको याद कर कर उनके लिए कितना इसाले सवाब किया? तो सब खामोश, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। ये सुनकर हजरत की आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्होंने फरमाया कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रोजाना एक एक कलाम पाक पढ़कर मैं अहले बैत और जो शुहदाए करबला है उनको बख्श रहा हूँ। अंदाजा लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पूरे वाक़ये से कितनी तकलीफ आपको हुई होगी और कितना सदमा आपको पहुंचा होगा। इस तकलीफ में अगर हम थोड़ा हिस्सा बन जाए कि हम उनके लिए इसाले सवाब कर दे, तो ये हमारे लिए सादत वाली बात होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि 2 दिन अभी बाकी है, कल का दिन है, परसों का दिन है, हम अहले बैत के लिए जो भी कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, कुछ सदका कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए।